الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 30 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 31 سے آغاز کر رہے ہیں، اور ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں مختصر سی، جس میں ہم نے قیامت کے دن کا جو نقشہ قرآن کریم میں ذکر ہے اس کو پڑھا، اس کو جانا اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم غور کریں تو ہم نے اس میں دو گروہوں کا ذکر پڑھا، اہل جنت اور دوسرا جو اہل جہنم ہوں گے۔ جو اہل جنت ہیں ان کی کیفیت کا ذکر ہوا کہ ان کے چہرے اس دن شاداب ہوں گے، خوشی ان کے چہروں پر چھلک رہی ہوگی، کیونکہ یہ وہ دن ہوگا جب وہ حقیقی کامیابی کو سمیٹ چکے ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارہ پایا، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں ہی مگن رہ کر اپنی ساری زندگی گزار دی، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے یا بلائے بیٹھے تھے۔ ان کے برے انجام کا ذکر ہوا کہ اس دن وہ چہرے بہت غمگین ہوں گے، گو کہ جس طرح سے رنگ اتر گیا ہو، گو کہ جس طرح سے وہ چہرے بے رونق ہو چکے ہوں۔ اور وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آیت نمبر 31 میں ذکر ہے، فلا صدق ولا صلی، پس اس نے تو نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تصویر سرداران قریش میں سے اگر کسی خاص شخص کی ہوتی تو بھی مانا جا سکتا تھا، اور اگر مجموعی طور پر تمام کفار کے عمومی کردار کی نشاندہی کریں تو بھی ان آیات میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ جو رویہ تھا اس وقت مشرکین عرب کا، اور جو رویہ ہے آج کے دور میں ہر اس شخص کا کہ جس کو دین کی بات پہنچائی جائے یا کوئی بھلی بات سکھانے کی کوشش کی جائے، اور وہ آگے سے ایسا رویہ دکھائے کہ جب حق بات بتائی جائے تو نہ تصدیق کرے، نہ قبول کرے، نہ اللہ کو سجدہ کرے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہو، جھٹلانے والا ہو، رخ پھیر لینے والا ہو، اور پھر اکڑ والا ہو، محفل کو چھوڑ کے چلا جاتا ہو، بات سننے سے انکار کرتا ہو۔ وہ دیگر اقوام پیچھے گزری، جناب نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، ہم نے ان قوموں کا ذکر پڑھا جن کے سردار بیسیکلی بگڑے ہوئے تھے، اور ان کی سرکشی ایسی تھی کہ نہ خود حق کو قبول کیا نہ اپنے پیروکاروں کو کرنے دیا۔ ہوں گے ہم کس طرح سے ان تمام ریالٹیز کو بھلا دیتے ہیں، اس حقیقت سے کیسے منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ ہمارا انجام یقیناً آنے کو ہے، موت کی صورت میں، قیامت آنے کو ہے، نہیں پتہ کب آ جائے۔ اسی رویے کا ذکر ہم اگر سورہ صاد میں دیکھیں ایک نظر تو وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ذکر آتا ہے کہ اور چل پڑے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے کہ چلو جاؤ اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو جھٹلاتے، محفل برخاست کرتے، جہاں پر دیکھتے کہ اللہ کے نبی یا مسلمان آ کر نصیحت کر رہے ہیں، اٹھ جاتے، چلو چلو اپنے اپنے معبودوں کو لگ جاؤ، یہ تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ان کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، یعنی ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ تو ان کے اس مذموم رویے کا ذکر ہے کفار کے، جو وہ مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی،
کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ لوگ اپنے دنیاوی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ بیٹھے؟ قیامت کی ایگزسٹنس کا جس یقینی طور پر ذکر ہوا، ان الفاظ اور آیات پر غور کریں جس طرح سے رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر ہم ہوش کے ناخن لیں تو عقل دنگ رہ جائے۔ کتنے واضح دلائل اور شواہد قرآن میں موجود ہیں، پہلی دفعہ کی زندگی کے بھی، اور پھر یہ کہ جو پہلی دفعہ زندہ کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی زندگی دے سکتا ہے۔ جس نے پہلی دفعہ موت دی وہ اس پر قادر ہے کہ موت کے بعد تمہیں زندہ کرے۔ اللہ نے کہاں سے آغاز کیا گفتگو کا؟ الم یکو نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے؟ اور اگلی آنے والی جو سورہ ہے اس میں پہلی آیت سورۃ الدہر کی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر تو ایسا وقت بھی گزرا قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ کیا تھا؟ حقیر پانی کی ایک بوند جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے، اور پھر اس نطفے سے کیا بنا؟ ثم كان علقہ، پھر وہ ایک علقہ بنا۔ پانی کی اس حقیر سے پانی کی، ناپاک پانی کی اس بوند نے ایک شکل اختیار کر لی جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی رہی، ایک خون کا جمع ہوا لوتھڑا بن گیا۔ فخلق فسوا، پھر اللہ نے اس کو بنا دیا۔ فسوا، پھر اس کو درست کیا، اس کے اعضاء درست کیے۔ اللہ نے اس علقہ کو گوشت کے لوتھڑے یعنی مضغہ میں تبدیل کیا، پھر اس کا جسم بنایا جس کی آنکھیں، ناک، کان اور اپنی اپنی جگہ پر دوسرے تمام اعضاء بنائے۔ اس کا ذکر اگین اگلی سورہ کے بالکل آغاز سے آ رہا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 39، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، پھر اسی سے اس نے دو زوج بنائے، نر اور مادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کریشن ایک ہی ہے نطفہ سے، لیکن پھر جینڈرز دے دیے، اسی نے مرد بنایا کسی کو اور اسی نے عورت۔ یعنی یہاں پر یہ طے پاتا ہے کہ بینگ مسلم ہمارے لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط پیدا کر دیے گئے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں میں کہتی ہوں، یہ میں 23-24 میں یہ فتنہ عروج پہ آتا ہوا دیکھا ہے بدقسمتی سے۔ اس سے پہلے میرے علم کے مطابق اتنا نہیں تھا، ہوگا کسی مائنر سکیل پہ، لیکن اس طرح سے جو ولولہ مچا ہوا ہے آج کے دور میں کہ میں نے محسوس کیا کہ میں لڑکی نہیں ہو سکتا، تو جینڈر تبدیل کروا لی، ہارمونل چینج کروا لیا باڈی میں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میں اب سے لڑکا ہوں۔ کوئی لڑکا ہے تو وہ خود لڑکی بنا بیٹھا ہے۔ میں نے فیل کیا کہ میں لڑکی ہو سکتا تھا تو میں اس لیے لڑکی بن گیا۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور انفارچونیٹلی ویسٹ میں تو یہ چیز تھی ہی رائج۔ بدقسمتی کے ساتھ مسلم ممالک میں، ایسٹرن کنٹریز میں، اسپیشلی مسلمانوں کے درمیان بھی یہ چیز عام ہو رہی، اپنی جینڈر کو تبدیل کر لینا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پھر آغاز دیکھیں، میں نے تمہیں نطفہ سے علقہ بنایا، تمہیں خلقہ میں نے بنا دیا، پیدا کیا، فسوا اعضاء دیے، پھر میں نے ہی تمہیں جوڑوں کی صورت میں بنایا، تم ہی میں نر بنائے، تم ہی میں مادہ بنائے۔ تو اللہ کی کریشن کو یہ کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ کام شروع ہوا تھا کریشن کو چینج کرنے کا۔ مجھے میرا ناک پسند نہیں ہے، یا آپ مونس بھی بول سکتے ہیں اس کو، بعض علاقوں میں میری ناک بولا جاتا ہے، تو اس کو میں چینج کروا لوں۔ تو پھر سرجریز آئیں ناک بدلنے کی، پھر بوٹوکس سرجری آ گئی، پھر یہ، پھر وہ، پھر ہم اپنے یعنی اعضاء سے ناخوش رہنے لگے، پھر ہم نے اپنے بدن کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور یہاں تک حالات آ گئے کہ ہم اپنی جینڈر سے ہی ناخوش۔ پھر یہ اسباب ہوتے ہیں کہ دین سے دور ہونے کے، یہ اسباب ہوتے ہیں اپنی اصل، اپنی بنیاد کو کھونے کے، کہ پھر انسان کسی میں ناراضی رہتا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی جینڈر بدل لی اور پھر وہ ساری زندگی اس پر خوش اور سیٹسفائیڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہہ لیں کہ مفت کی چیز پہ راضی ہے نا، جو اس کو بائی برتھ مل گئی،
وہ اس پہ کروڑ کروڑ لاکھ خرچ کر کے راضی ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے پرسنس جو سرجریز تو کروا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کام میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، اس کا فیس پہلے کیسا تھا، پھر اس کے بعد کیسا ہو گیا۔ دے آر اے لوٹ آف ایگزامپلس کہ آپ دنیا کی جتنی مرضی فیمس پرسنالٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دفعہ 2 دفعہ سے ان کی تسلی ہو گئی ہو نہیں، پھر وہ عجیب و غریب چہرے کو بنا لیتے ہیں۔ پھر آج کا انسان تو جانور کی تشبیہات دینے لگ پڑا خود کو۔ ویسٹرن میں یہ بہت عام ہے، ویسٹرن کلچر میں، اور اللہ نہ کرے ابھی ایسٹرن میں نے ایسا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جس تیزی سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے اپنی جینڈر کو تبدیل کرنے کا، کچھ بعید نہیں ہے اس اندھیر نگری میں کہ کوئی شخص اپنے انسان ہونے پر بھی انسیٹسفائیڈ ہو اور وہ کہے میں جانور میں سے کوئی جانور بننا چاہتا ہوں۔ کچھ بعید نہیں، نہ شکری کی کوئی انتہا ہے، نہیں ہوتی۔ جتنا مرضی ڈوب جاؤ ان اندھیروں میں، تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پر، آخر دیکھیے گا، پہلی بار کی ابتدا کا ذکر کر کے، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اللہ اکبر، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے انسان کو ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا؟ اور پھر اسی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد سورہ قاف آیت نمبر 15، أَفَعَيِّينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، تو کیا پہلی مرتبہ تم لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اب ہم عاجز آ گئے ہیں؟ یعنی کتنی عمدہ مثال ہے کہ اللہ نے تخلیق کی نہ ہونے سے وجود دیا، وجود کے بعد جب موت دے گا تو تم کہتے ہو ہاؤ کین اٹ پاسبل، ہم زندہ کیسے کیے جائیں گے دوبارہ؟ پہلی پیدائش کو بھول گئے؟ کیا اس تمہاری پیدائش نے مجھے تھکا دیا؟ اب یہاں پر جس سوالیہ طریقے پر سورہ کا اختتام ہوا، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیوں نہیں اے پروردگار، کیوں نہیں، بے شک تو قادر ہے، تیری ذات پاک ہے، ہم گواہ ہیں کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو اس سوال کے جواب میں کبھی بلا یعنی کیوں نہیں، اور کبھی سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، کیوں نہیں، ان جیسے الفاظ اپنی زبان سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا ریب فیہ، بے شک اللہ پاک ہے اس تمام شرک سے جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اگلی سورہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔